السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ پروفیسر اناتور کے چلے جانے کے بعد میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا، کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند کیے اور اپنے بستر پر جا لیٹی۔ کمبخت خیالات نے رات کو 3 بجے تک سونے نہیں دیا۔ 3 بجے نیند مہربان ہوئی، دوسری صبح 8:30 بجے جاگی۔ پروفیسر اناتور کو ٹیلی فون کیا اور غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ پروفیسر تھوڑی دیر کے بعد ہی پہنچ گئے۔ ناشتے کے لیے کہہ کر آئے تھے، باقاعدہ لباس میں تھے۔ ناشتے کے بعد انہوں نے کہا، رات کو میں بہت کچھ سوچتا رہا ہوں بیبی، اور میں نے کچھ فیصلے بھی کر لیے ہیں۔ بس جا رہا ہوں دعا کرنا، جو کچھ میں نے سوچا ہے اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور ہاں سنو، اگر جاوید علی میرے واپس آنے سے پہلے آ جائے تو اس سے کوئی بات نہیں کہنا۔ اسی طرح اگر تمہارا دوست عسکری بھی تم سے مل جائے تو اس پر ظاہر نہ ہونے دینا کہ تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے۔ اس وقت ہمارا راز صرف ہم تک رہنا چاہیے، کیا سمجھی؟ ناشتے کے بعد پروفیسر اناتور چلے گئے اور میں ایک کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ پھر اچانک ہی عسکری کا خیال آیا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ عسکری کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، لیکن اس پر مسلسل تالا لگا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر کاؤنٹر سروس کو فون کیا اور اس سے عسکری کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ وہ کل سے ہی غائب ہے، رات کو بھی نہیں آیا، نہ ہی اس نے یہ کمرہ چھوڑا ہے۔ بس اس سے زیادہ وہاں سے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ 11 بجے کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میرا دل دھڑک اٹھا۔ فون جاوید علی کا تھا۔ اس نے کہا، مس نشا دانش، اتفاق سے میں اپنے کچھ معاملات میں مصروف ہو گیا ہوں۔ میں آپ کے کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ کسی اور کے ہاتھوں بھی آپ تک بھجوا سکتا تھا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تقریباً 3:30 بجے میں آپ کے پاس پہنچوں گا۔ آپ تیار ہیں؟ اور عسکری صاحب کو بھی اس بات کی اطلاع دے دیں۔ بالکل مطمئن رہیں، آپ کی روانگی میں کوئی دقت نہیں ہوگی، سارا کام مکمل ہے۔ جی بہت بہتر، کوئی بات نہیں، آپ کو جیسے ہی فرصت ملے تشریف لے آئیے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے اسے یہ تک نہیں بتایا کہ عسکری موجود نہیں ہے۔ بلا وجہ ایک تشویشناک ماحول پیدا ہو جاتا، اور ہو سکتا تھا کہ اس تفصیل کے بعد جاوید علی فوری طور پر کوئی کارروائی کرتا جس سے پروفیسر اناتور کا پروگرام متاثر ہوتا۔ پروفیسر اناتور کوئی 1:45 بجے آئے، کسی قدر تشویش کا شکار تھے۔ مجھے دیکھ کر مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور بولے، اتنا خوفزدہ ہو گیا ہوں تمہاری جانب سے کہ یہ وقت بہت عجیب سا گزرا، لیکن پرمسرت بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا اس کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب ایسا کرو، اپنے چند جوڑے کپڑے اس ہینڈ بیگ میں رکھو اور یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، مجھے اندازہ تھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ہینڈ بیگ نہیں ہوگا، اس لیے میں یہ ہینڈ بیگ خرید لایا ہوں۔ اپنے عام استعمال کے کپڑے رکھ لو، بس باقی انتظام بعد میں ہو جائے گا۔ میں اناتور کے ساتھ باہر نکل آئی۔ انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی، اس میں بیٹھ کر ہم چل پڑے۔ پھر ساحل نیل کے خوبصورت مکان کے سامنے ٹیکسی رک گئی۔ اناتور نے بل ادا کیا اور اس مکان کی جانب بڑھ گئے۔ حسین رہائش گاہ تھی۔ دروازے پر ایک مقامی چوکیدار موجود تھا جس نے اناتور کو سلام کیا اور اس کے بعد ہماری رہنمائی کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار کی رہنمائی میں ایک دروازے سے گزر کر ہم ایک راہداری میں پہنچے اور پھر راہداری کے اختتام پر بنے ہوئے ایک اور کمرے کے دروازے پر چوکیدار نے انگریزی میں کہا، آپ لوگ آرام کیجیے، میں باہر موجود ہوں، اور عزیزہ سے کہیے کہ گھر کا جائزہ لے لیں، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ شکریہ مہروز، تمہیں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ چوکیدار سر خم کر کے باہر نکل گیا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ بیٹھو، پروفیسر نے مجھے اشارہ کیا اور خود بھی ایک نشست پر بیٹھ گئے اور بولے، اس کی مالک خاتون زائرہ ایمان ہے، مصر کی ایک صنعت کار خاتون۔ سوئٹزرلینڈ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ میری گردیدہ ہو گئی۔ وہ ان دنوں میں بھی سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ مہروز نے مجھے پہچان لیا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں خاتون زائرہ ایمان کے پاس قیام کی غرض سے آیا تھا تو اس نے پیشکش کر دی کہ میں چاہوں تو یہاں قیام کر کے ان کا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میرے بارے میں اسے کیا بتایا ہے؟ یہی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، لیکن ہم دونوں یہاں تحقیقی امور کے سلسلے میں آئے ہیں اور وہ کسی اور کو ہماری ہوا بھی نہ لگنے دے۔ آپ مطمئن ہیں پروفیسر؟ ہاں بالکل، البتہ چوکیدار کے علاوہ یہاں کوئی اور ملازم بھی نہیں ہے۔ خاتون زائرہ ایمان اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، یہ ان کا شوق ہے۔ تمہیں کچن بھرا ہوا ملے گا، باقی ضروری چیزیں چوکیدار مہیا کر دے گا، بس دوسرے کام تمہیں خود کرنا پڑیں گے۔
میرے لیے بھی یہ دلچسپ تجربہ ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے پروفیسر صاحب؟ ابھی کچھ روز نہیں، تمہارے سلسلے میں سفارت خانے کے لوگوں کو اور پولیس کو مطمئن کرنا ہوگا، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ فرار کا مجرم قرار دیا جاؤں گا، پروفیسر نے ہنس کر کہا۔ پروفیسر اناطور کچھ دیر کے بعد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مہروز اجازت لے کر میرے پاس آیا۔ آپ میرے ساتھ چل کر گھر کا جائزہ لے لیجیے، یہاں سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم دیجیے۔ بہت شکریہ، ضرور۔ اب میں چھت پر جا کر دریائے نیل کا نظارہ کروں گی، اور یہ ایک اچھا مشغلہ تھا۔ ساحل نیل تھوڑے ہی فاصلے پر تھا اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا اور اس میدان میں نیل کے مناظر سے لطف اندوز ہونے والوں کی گاڑیاں دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کشتیاں نیل کی لہروں پر ڈول رہی تھیں اور کچھ عجیب و غریب مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ نیل پر شام اتر آئی، لیکن اس کے ساتھ وہاں کی رونق بھی بڑھ گئی۔ نیل کی سیر سیاحوں کے لیے دلچسپ مشغلہ تھی۔ اس دریا کے نام سے جس قدر تاریخ وابستہ ہے، شاید ہی کسی اور دریا کے ساتھ ہو۔ میں چھت سے نیچے آئی۔ یہ جگہ تو ایسی تھی کہ یہاں سے ہٹنے کو دل نہ چاہے۔ رات کو 11:15 بجے پروفیسر کا فون موصول ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے پروفیسر نے فوراً کہا، میں اناطور بول رہا ہوں، مختصر بات کروں گا۔ جی فرمائیے۔ معاملات پوری سنسنی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، سب کچھ توقع کے مطابق ہے۔ گمشدہ لڑکی کو بے قصور قرار دیا گیا ہے۔ سارا الزام اسی مفرور نوجوان پر آیا ہے جو لڑکی کو دھوکہ دے کر کہیں لے گیا۔ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، بے فکر رہو، میں مناسب وقت پر آؤں گا۔ وقتاً فوقتاً پر رابطے رہیں گے۔ خدا حافظ۔ لائن بے جان ہو گئی۔ میں منہ پھاڑے ریسیور کو گھورتی رہ گئی اور پھر میں نے ٹھنڈی سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پروفیسر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا۔ بیچارہ عسکری۔ 5 دن گزر گئے۔ پروفیسر کا فون کئی بار موصول ہوا، لیکن اس نے نہایت محتاط گفتگو کی۔ البتہ چھٹے دن دوپہر کے وقت وہ آ گیا۔ میں لنچ کے بعد آرام کر رہی تھی۔ بیبی نشا دانش کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ مجھے باہر کی خبریں سنائیں پروفیسر۔ سب کچھ ٹھیک ہے۔ سابقہ واقعات کی بنیاد پر تمہیں ایک آفت زدہ لڑکی قرار دیا گیا، جس کی دولت اس کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ میں اس نوجوان کے لیے افسردہ ہوں، جو اگر پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے ساتھ بہت بھیانک سلوک ہوگا، مگر تمہارے خیال میں وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ خدا جانے، اس نے افسردگی سے کہا۔ اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم خفیہ طور پر اسے یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر دیں گے، مگر وہ احمق۔ پروفیسر گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ یہ الزام اس پر کیسے آ گیا؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے پولیس کو تمہاری داستان سنائی تھی اور اس کی تصدیق کے لیے تمہارے ملک کے سفارتی افسر موجود تھے۔ تمام الزام اسی نوجوان پر آ گئے جو تمہارے وطن سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ بہت برا ہوا ہے پروفیسر۔ ہاں، لیکن اس بات پر بھی یقین کرو کہ میں اس دوران اسے ہر ممکن جگہ تلاش کرتا رہا ہوں۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں ہر قیمت پر اسے یہاں سے فرار کروا دیتا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے پروفیسر؟ عارضی طور پر یہ جگہ بہت مناسب ہے، لیکن میں نے اس کی متبادل جگہ بھی تلاش کر لی ہے۔ اب ہمارے پاس 2 جگہ ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ مسلسل اسی ہوٹل میں قیام کریں گے؟ ابھی میں نے اپنا کمرہ نہیں چھوڑا، لیکن یہاں طویل قیام کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں ایک مستند محقق ہوں اور حکومت مصر نے مجھے یہاں کام کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ دوسری جگہ کون سی ہے؟ ایک مصور کا مکان جو بہت وسیع ہے۔ وہاں ہاروش عبداللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، اور ہاروش عبداللہ وہ نیم پاگل شخص ہے، رنگ اور سرور کا رسیا۔ اسے تصویریں بنانے اور شراب پینے کے علاوہ کائنات میں کسی اور شے سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بارے میں پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا۔ میں نے احتیاطاً اس کا گھر ذہن میں رکھا ہے۔ جی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اس دوران کوئی اور خاص بات تو نہیں ہوئی؟ کوئی ایسی بات جس پر تم الجھی ہو؟ نہیں، لیکن میں مسلسل کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے وادی ارمناس کا جائے وقوع معلوم کیا ہے۔ قاہرہ کے نواح میں ویلی آف کنگز والی سڑک قصبہ ربان جاتی ہے۔ ربان کے شمالی ریگستان کو ارمناس کہا جاتا ہے۔ آپ نے کافی معلومات حاصل کر لی ہیں، یقیناً، لیکن تمہاری مدد سے۔ اب ایک بات بتاؤ بیبی، تمہارے اندر کچھ قوت برداشت ہے؟ کیسی انکل؟ وادی ارمناس میں ہمیں چند راتیں گزارنی پڑیں تو تم ریگستان کی مشکلیں برداشت کر لو گی؟ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے انکل۔ خشک اور گرم دن، حبس آلود راتیں، اور ہو سکتا ہے کچھ مافوق العقل واقعات، پروفیسر پر اصرار لہجے میں بولے۔ اس عالم سے تو نہ جانے میں کتنے عرصے سے گزر رہی ہوں پروفیسر۔ نہیں بیبی، وہ واقعی بے حد مشکل لمحات ہوں گے، لیکن میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں ضرور چلوں گی پروفیسر۔ میں عاجز آ گئی ہوں اس زندگی سے، لیکن آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ میرے الفاظ پر اناطور کے چہرے پر تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا،
محقق نے ایمنی تراوزی کو گہری نیند سے جگایا۔ تب ایمنی تراوزی کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ سیرت کا دور گزر چکا ہے اور وہ بہت آگے نکل آیا ہے۔ تراوزی کے دانش کدے میں محقق کو معلوم ہوا ہے کہ جب سورج کی کرنیں واپسی کا سفر کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ماضی کا رخ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ قدیم مصری کہتے ہیں کہ وادی ارمناس میں رات کا قیام وحشت ناک ہوتا ہے، کیونکہ ریت کے اٹھتے ہوئے بگولوں میں ماضی کے دروازے کھلتے ہیں۔ گویا وادی ارمناس دونوں کیفیتوں کی کلید ہے، گویا سب کچھ وہی ہے، اور شاید ریت کے عظیم الشان تودوں کے نیچے تراوزی کا وہ دانش کدہ بھی جہاں محقق یعنی ہارون دانش بھی پہنچ گیا تھا۔ آپ کا خیال ہے کہ تراوزی کا دانش کدہ وہی ہوگا؟ پرندوں کے ساحر نے نہ جانے وہاں کیا کچھ محفوظ کیا ہوگا۔ آپ اسے تلاش کریں گے پروفیسر؟ کون جانے ہارون دانش نے ابھی اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا ہو۔ پروفیسر پرخیال انداز میں بولا۔ ناممکن۔ پروفیسر چونک پڑا۔ اس نے بغور مجھے دیکھا اور بولا، ناممکن کیوں؟ آپ رشاق کو بھول رہے ہیں پروفیسر، جو ایمنی تراوزی کا بیٹا ہے اور دانش کدے کا مالک، جبکہ ہارون نے ابھی یہی کہا ہے کہ رشاق اس کے بدترین دشمنوں میں سے ہے۔ اناتور نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر بولا، مجھے خوشی ہوئی، تم ان معاملات پر اس ذہانت سے بھی سوچ سکتی ہو، جبکہ میرے ذہن میں یہ نکتہ نہیں آیا۔ تمہاری نشاندہی نے میری سوچ کو ایک اور نیا روپ دیا ہے۔ اب وادی ارمناس کا رخ کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھی پیش نگاہ رکھیں گے کہ ہماری وہاں ملاقات رشاق سے ہو سکتی ہے۔ اس طرح تو علم کے بہت سے باب روشن ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر چلا گیا۔ میں وادی ارمناس کا تصور کرنے لگی، جہاں تراوزی کا دانش کدہ ہو سکتا تھا۔ اگر رشاق نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا ہے تو کیا عسکری نے بھی وہیں پناہ لے لی ہوگی؟ رشاق نے عسکری سے مسلسل رابطہ رکھا تھا۔ عسکری نے میری بہتری کے لیے اس سے تعاون کیا تھا۔ ممکن ہے اب بھی عسکری نے اسی کا سہارا لیا ہو۔ 2 دن تک اناتور نے مجھ سے بالکل رابطہ نہیں کیا۔ میں نے مہروز سے کہہ کر اخبار منگوانا شروع کر دیا تاکہ حالات سے باخبر رہوں، لیکن اخبار میں بھی اس دوران کوئی خاص خبر نہیں ملی۔ تیسرے دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر سوچ رہی تھی کہ اب کوئی کام کروں کہ مہروز کی کسی سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ دل دھک سے ہو گیا۔ یہ خیال آیا تھا کہ شاید خاتون زائرہ واپس آ گئی۔ تیزی سے باہر نکلی تو ایک دبلے پتلے مصری شخص کو دیکھا جو اکال باندھے اور جبہ پہنے مہروز کے ساتھ آ رہا تھا۔ مہروز نے ہاتھ میں خوبصورت بیگ پکڑا ہوا تھا۔ میں ساکت رہ گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ دونوں قریب آ گئے۔ مہروز نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ مصری نژاد شخص نے مجھ سے کہا، عزیزہ نشا دانش، امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ او میرے خدا، یہ آپ ہیں انکل اناتور؟ میں نے اناتور کی آواز پہچان کر حیرت سے کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب اداکار ہوں۔ مہروز بھی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ لیکن آپ یہ سوانگ کیوں بھرا ہے؟ خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت ہے۔ لاؤ مہروز، بیگ مجھے دے دو اور تم آرام کرو۔ اناتور نے بیگ مہروز کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ انکل اناتور میرے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ میں دلچسپی سے ان کے میک اپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں آج ارمناس چلنا ہے، بھیس بدل کر۔ احتیاطاً اس بیگ میں تمہارے لیے مصری لباس موجود ہے۔ تمہیں چہرہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے چہرے پر نقاب ہوگا۔ ناشتے سے فارغ ہو چکی ہو؟ جی انکل۔ تو پھر یہ لباس تبدیل کر لو اور تیار ہو جاؤ۔ میں تھیلا لے کر دوسرے کمرے میں پہنچ گئی۔ نہایت قیمتی لیکن سادہ لباس تھا۔ ایسا ہی لباس میں نے خاتون زبونہ کو پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ نقاب لگا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ انکل اناتور کے پاس پہنچی تو وہ بھی مسکرا اٹھے۔ انہوں نے کہا، حقیقتاً یہ تمہارا ہی لباس ہے، معمولی سی رد و بدل کے ساتھ۔ کیسے انکل؟ اگر یہ تمام کہانی درست ہے تو تم مصری نژاد ہی ہو۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دروازے پر ایک دیو ہیکل لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ لینڈ کروزر کا انجن بے آواز تھا۔ وہ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ قاہرہ کے گلی کوچے اب آشنا لگنے لگے۔ اس راستے کی شناخت بھی ہو گئی جو ویلی آف کنگز کو جاتا تھا۔ انکل اناتور بالکل خاموش تھے۔ میں نے بھی انہیں مخاطب نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی سی آبادی نظر آئی۔ پروفیسر اناتور نے لینڈ کروزر کا رخ اس طرف کر دیا۔ پھر وہ آبادی کے ایک سرے پر کسی مکان کے عظیم الشان احاطے کے سامنے رکے جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پروفیسر اناتور خود ہی بولے، یہ ہاروش عبداللہ کی رہائش گاہ ہے، اسی مصور کی جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ اوہ، لیکن تو آپ… ہاں، میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ راستے میں ہاروش عبداللہ سے تمہارا تعارف کرواتا چلوں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن انتہائی بے ترتیب، ہاروش عبداللہ کی طرح، پروفیسر نے جواب دیا۔ لینڈ کروزر روک دی گئی۔ ہم نیچے اتر آئے۔ پروفیسر نے ایک بڑا شاپنگ بیگ اتار کر ہاتھ میں لے لیا جس میں شیشے کی بوتلیں بج رہی تھیں اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ بیٹھو، وہ آتا ہے۔
प्रोफेसर ने इतना ही कहा था कि गाउन में मलबूस एक खूबसूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ। आहा, मेरे मौजिज़ दोस्त प्रोफेसर अनातोर, खुश आमदीद। ये लड़की शायद वही है जिसका तुमने तस्करा किया था। तुम्हारी याददाश्त बेमिसाल है हारूश अब्दुल्ला। बैठो मौजिज़ दोस्तों, ये क्या है? उसने प्रोफेसर के हाथ में नजर आने वाले थैले को देखकर कहा। उसका अंदाज ललचाया हुआ सा था। तुम्हारे लिए एक हकीर सा तोहफा। प्रोफेसर नापाक शय की शान में कसीदा खानी करने लगा। इधर से गुजरते हुए मैंने सोचा कि निशा दानिश से तुम्हारा तारुफ करवाता चलूं। हो सकता है तुम्हें उसकी मेज़बानी करनी पड़े। प्रोफेसर बोला। खूबसूरत बच्ची के लिए मेरा दिल किसी बाप की तरह कुशादा है। ये बच्ची जब भी मेरे पास आएगी मैं इसे खुश आमदीद कहूँगा। मैंने उसके अल्फाज दिलचस्पी से सुने। शायद वो खुद को बूढ़ा समझता था, हालांकि उसकी उम्र 35-36 साल से ज़्यादा नहीं थी। तो फिर मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, उसने बेतुकान कहा और प्रोफेसर उठ गया। हमारे बाहर निकलने से पहले ही वो इस दरवाजे से अंदर चला गया जहाँ से आया था। अलबत्ता वो प्रोफेसर का लाया हुआ थैला उठाना नहीं भूला। प्रोफेसर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मुझे लैंड क्रूज़र में बैठने का इशारा करके उसने फिर स्टीयरिंग संभाल लिया और गाड़ी स्टार्ट होकर वापस मुड़ी। सफ़र की मनाजिल तय होती रही। मिस्र की पुरअसरार ज़मीन अहरामैन के नकूश पेश करती रही और इस वक्त शाम करीब थी जब हम सहराए रताब में दाखिल हो गए। रेत के पहाड़ ताहदे निगाह फैले हुए थे और शाम के साए उनके दरमियान रक्सां थे। मौसम नाखुशगवार नहीं था। हल्की हवा रेत को ऊपर से ऊपर उड़ा रही थी। इस सहरा में भी कहीं अहरामों की चोटियां झलक रही थी। किसी शानदार शय का वजूद नहीं मिलता था। प्रोफेसर ने टीलों से हटकर लैंड क्रूज़र रोक दी। मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा। खाने के लिए कुछ है प्रोफेसर? बहुत कुछ है। कॉफ़ी, सैंडविच, फल, बिस्किटों के डब्बे, रोस्टेड चिकन, तुम देखो तो सही। मैं सब कुछ भूल कर लैंड क्रूज़र के पिछले हिस्से में आ गई। खूब शिकम सेर होने के बाद कॉफ़ी पीते हुए प्रोफेसर ने कहा, सूरज की किरणें वापसी का सफ़र कर चुकी हैं और हो सकता है बेबी कि इन्हीं मकबरों में कहीं तरावजी का दानिश कदा भी हो। मैं दूर तक नजरें दौड़ाने लगी। फिजा पर एक पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। यूं लग रहा था जैसे नजर ना आने वाले इज्साम हमें देख रहे हों। उनकी आंखें बदन में चुभ रही थीं। प्रोफेसर भी खामोश था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। प्रोफेसर ने कहा, हवा कुछ तेज होती जा रही है। इन रेगिस्तानों में तूफान भी आते होंगे अंकल? आम तौर से नहीं, इनका मौसम होता है। क्या ख्याल है निशा दानिश, हम यहाँ रुके? जैसा आप मुनासिब समझे। थकन तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलो सहराए अरमनास के बगोले तलाश करें जिनमें माजी के दरवाजे खुलते हैं। प्रोफेसर लैंड क्रूज़र स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। रेत रोशन थी, हालांकि आसमान पर न चांद था न सितारे, लेकिन मध्यम रोशनी में रेगिस्तान चमक रहा था। ये रोशनी रेत से हट रही थी। पुरअसरार रोशनी लैंड क्रूज़र नहायत सुकून से सफ़र कर रही थी। हम लातादाद एहरामों की चोटियों के करीब से गुजरे। न जाने उनका कद कितना होगा, लेकिन सारे के सारे रेत में दफन थे। अचानक प्रोफेसर ने लैंड क्रूज़र रोक दी। वो क्या है? उसने कहा। मैंने भी उसके इशारे पर एक दो स्याह धब्बों को देखा जो कुछ फासले पर रेत के एक टीले के दरमियान नजर आ रहे थे। प्रोफेसर ने लैंड क्रूज़र का रुख बदल दिया और हम टीले के बिल्कुल करीब पहुंचकर उससे नीचे उतरे। फिर हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े और उन धब्बों के पास पहुंच गए। जब्त के बावजूद मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो इंसानी जिस्म थे जो सीने और बाजुओं से कुछ नीचे तक उस रेत में दफन थे। उनके मुंह भयानक अंदाज में खुले हुए थे और उनसे चंद गज के फासले पर एक बैसाखी पड़ी हुई थी। उनके चेहरे धूप से झुलस गए थे। आंखें पिघल कर रुखसारों पर बह रही थी। सफ़ेद दीदे अंडे की कच्ची सफ़ेदी की तरह गालों से चिपके हुए थी। अकड़ी हुई जुबानें खुले हुए मुंह से बाहर निकलकर मुड़ी हुई थी। इंसान की इस भयानक शक्ल को तस्वुर में भी नहीं लाया जा सकता था। अनातोर के मुंह से फराई हुई आवाज़ निकली, मैंने इन्हें पहचान लिया है। इनमें से एक विस्कन डीजल है, दूसरा यकीनन अदनान सनाई होगा। मैंने तुमसे कहा था ना बेबी कि वो वादी अरमनास में भटक रहे होंगे, सहरा के बगूलों में खुलने वाले दरवाज़ों की तलाश में। अंकल, मेरे मुंह से रूंधी हुई आवाज़ निकली और मैंने अपने बाजुओं में चेहरा छुपा लिया। इन दोनों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस वक्त इनके लिए दिल दुख रहा था। बड़ी भयानक मौत उनके मुकद्दर में थी। अंकल, आप इनकी तदफीन नहीं करेंगे? मैंने दिल सोजी से पूछा। इन रेगजारों में हवाओं की हुक्मरानी है, तुमने देखा नहीं? हवाओं ने ही उनके आधे जिस्म रेत में दफन कर दिए हैं। वही उनकी तदफीन मुकम्मल कर दें। आओ अब चलें। अनातोर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लैंड क्रूज़र तक ले आया। मैं दिल गिरफ्ता बैठ गई और अनातोर ने लैंड क्रूज़र आगे बढ़ाई। मुझे सर्दी लगने लगी।
اندر ہی اندر کپکپی سی دوڑ رہی تھی۔ چند ہی لمحات کے لیے ہم گہری تاریکی میں ڈوب گئے تھے، پھر روشنی ہو گئی اور پروفیسر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اس ماحول میں بے حد پراسرار لگ رہی تھی۔ خدا کے لیے انکل، خدا کے لیے یہاں سے واپس چلیں۔ انکل میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلیں۔ نشا دانش، میں تو یہاں کئی راتیں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں یہاں ایک رات بھی نہیں گزار سکوں گی، مجھے شدید گھٹن ہو رہی ہے، میرا دل بند ہو رہا ہے انکل، خدا کے لیے۔ میری سسکیاں جاری ہو گئیں اور پروفیسر گھبرا گیا۔ نہیں نشا دانش، نہیں بیٹے۔ ارے یہ کیا؟ او مائی گاڈ! بیٹے روتے نہیں، ٹھیک ہے، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اوکے، واپس چلتے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ پروفیسر نے جیپ دوبارہ سٹارٹ کر دی، وہ جھٹکے لے کر بند ہو گئی۔ تم ڈرائیونگ کر سکتی ہو؟ پروفیسر نے پوچھا۔ جی، میں نے جواب دیا۔ اسٹیئرنگ پر آ جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ مجھے راستے نہیں معلوم۔ گاڑی ڈرائیو کرنے میں بہت لطف آ رہا تھا، سڑک بالکل سنسان تھی، میں خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ راستے میں ایک بار پروفیسر نے مجھ سے اسٹیئرنگ مانگا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ پھر روشنی ہونے لگی۔ جب ہم قاہرہ واپس پہنچ گئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیئرنگ سے ہٹ گئی۔ مہروز نے بلا تعارض ہمارے لیے گیٹ کھول دیا۔ اندر داخل ہو کر پروفیسر نے کہا، اب تم ناشتہ تیار کرو گی اور ناشتے سے فارغ ہو کر ہم سو جائیں گے۔ نیند بہت ظالم شے ہے۔ دماغ کی چولیں ہلی ہوئی تھی، ہزاروں سوچیں تھیں، مگر جیسے ہی بستر پر لیٹی آنکھیں بند ہو گئی۔ جاگی تو شام کے 5 بجے تھے۔ پروفیسر جاگ گئے، 2 بجے چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ فرصت ملنے پر آپ کو فون کریں گے، آپ اطمینان سے یہاں رہیں، اور وہ چلے بھی گئے۔ میں نے تعصب سے کہا۔ اس کے بعد اپنی اداسی دور کرنے کے لیے میں اوپری منزل پر چلی گئی، جہاں سے دریائے نیل کا نظارہ ہمیشہ دلکش ہوتا تھا۔ شام اداس تھی، میں زندگی سے لطف اندوز ہونے والوں کو دیکھتی رہی۔ عسکری کا تصور ذہن میں آ گیا۔ جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی، اگر وہ ہو جاتا تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ ہمیں پرسکون زندگی حاصل ہوتی یا اور مشکلات کھڑی ہو جاتی؟ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک فائر کی آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑی۔ دوسرا فائر ہوا اور میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ فائر اسی عمارت میں ہوا ہے۔ مجھے مہروز نظر آیا، پستول لیے کھڑا تھا۔ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ میں چیخی۔ ایک منحوس خوفناک بلی صبح سے پریشان کر رہی ہے۔ بلی؟ میں لرز گئی۔ مجھے رشاک یاد آ گیا۔ کافی رات ہو گئی، چند خیالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ بستر پر لیٹ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ابھی تیز روشنی نہیں بجھائی تھی، خیال تھا کہ مہروز ہوگا۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، میں نے کہا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک کلیجہ حلق میں آ گیا۔ آنے والا مہروز نہیں تھا، بلکہ ایک چست سنہرے لباس میں وہی سنہری لڑکی تھی۔ اس نے بڑے اعتماد سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سہمے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی دلکش چال چلتی ہوئی میرے پاس آئی، پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، کیسی ہو نشا دانش؟ اس کی آواز نے پھر مجھے دہلا دیا۔ یہ رشاک کی آواز تھی۔ پھر میں سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم کون ہو؟ میرے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں، مسٹر رشاک؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ حالانکہ تم مجھ سے انحراف کر کے بار بار میرے غضب کو آواز دیتی ہو، مصیبتوں کا شکار ہوتی ہو، لیکن مجھے تم پر رحم آ جاتا ہے۔ تمہارے لیے نہیں، اس کے نام پر جس کے وجود سے تم نے جنم لیا ہے، اس کے نام پر جسے میں نے 2 صدیوں سے چاہا ہے۔ مسٹر رشاک، میں بے بس ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری مشکلات کا سبب تمہارا باپ ہے، وہ عاقبت نا اندیش انسان جو کچھ کامیابیاں حاصل کر کے خود کو ذہانت کی آخری منزلوں پر فائز سمجھتا ہے۔ اگر وہ اس طرح خود پرست نہ ہوتا تو… میں نے آنکھیں بند کر لی، خود کو یکسو کرنا چاہتی تھی۔ رشاک نے پھر کہا، اور وہ احمق گدھوں کے سہارے حاصل کر رہا ہے۔ ایک ایک کر کے 3 گدھوں سے نجات حاصل ہوئی تھی کہ یہ چوتھا پھر آ گیا۔ مجھے توقع تھی کہ تم اپنے ظالم باپ سے نفرت کرنے لگو گی، لیکن تم نے… مسٹر رشاک، میرے سامنے میرے باپ کو برا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے بیبی، تمہاری رگوں میں آخر اسی کا خون ہے، تم انصاف کر بھی کیسے سکتی ہو؟ عسکری آپ کے پاس ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ نہیں، اب مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ دیوانگی میں جو قدم اٹھانے جا رہا تھا اس سے بچ گیا، ورنہ اسے صرف موت اپنانی پڑتی، اس کی سزا موت کے سوا کچھ نہ ہوتی۔ آپ اب اس کی مدد نہیں کریں گے مسٹر رشاک؟ آپ نے اس کی کافی مدد کی ہے، تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو؟
ہاں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ سلامت یہاں سے نکل جائے، اپنے وطن پہنچ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے لیکن… جی کہیے مسٹر اشاق، تمہیں کچھ بتانا ہوگا۔ کیا بتانا ہوگا؟ اناتور تم تک کیسے پہنچا؟ اسے وادی ارمناس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں تو آپ وہی کریں گے جو میں نے کہا۔ آدھے سورج کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، اپنی ماں کی قسم میں بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن یہ سودا اسی حد تک رہے گا، باقی کوئی اور شرط نہ ہوگی۔ مجھے منظور ہے۔ ہارون دانش الجزائر میں اناتور سے ملے تھے۔ انہوں نے ایک کیسٹ میں اپنی آواز ریکارڈ کر کے دی تھی جس میں آپ کو اپنا دشمن قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے بچوں، آپ سے اپنی حفاظت کروں، اناتور پر اعتماد کروں، وہ میری مدد کرے گا۔ ارمناس کی داستان مجھے امیر گیری نے سنائی تھی اور میں نے وسکن ڈیزل کو اور پھر اناتور کو۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے۔ دونوں بدبخت تراوزی کے سرمائے تک پہنچ گئے تھے لیکن پھر ریت میں دفن ہو گئے۔ ہارون بالکل احمق ہے، میں جانتا ہوں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مقررہ وقت پر میں تمہیں عدالت تک نہ پہنچنے دوں اور یوں فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ اناتم سلاتیہ کی لخت جگر کو میرے ہاتھوں تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اور اب بھی ایسا نہیں ہے۔ میں تاریخ کی عدالت میں خود کو مظلوم کی حیثیت سے پیش کر کے اناتم سلاتیہ کو اپنی محبت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں اسے حقیقت حال بتانا چاہتا ہوں۔ میں انصاف مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے صدیوں انتظار کیا ہے۔ میں خود تمہیں گواہ بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صرف اپنا حق چاہتا ہوں۔ رشاق کی آواز پھر آئی، لیکن یہ میرے باپ کے حق میں نہ ہوگا۔ تم اس ظالمانہ انداز میں سوچو گی نشا دانش؟ اس دنیا میں رہنے والے اسی طرح سوچتے ہیں۔ یہ برائی ہے، غلط بات ہے، میری مجبوری ہے رشاق، میں نے کہا، اور سنہری عورت نے گردن جھکا لی۔ وہ صرف رشاق کے جذبات اور تاثرات کی نمائندگی کر رہی تھی، حالانکہ یہ بات ذہن کو نہیں لگتی تھی، مگر رشاق بول رہا تھا۔ تسلیم کیوں نہ کرتی؟ میں نے اس دنیا کو بہت مشکل سے سمجھا ہے۔ اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ اس دور کے لوگ اتنے شاطر، اتنے ظالم ہیں، تو شاید ہارون دانش اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکتا۔ لیکن تمہارا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے نشا، انسانیت کے نام پر سوچو، میرا ساتھ دو، میں تمہیں تاریخ کی عدالت میں لے جاؤں گا اور تم میری گواہی دو گی، اپنے باپ کے خلاف، سچائی کے نام پر۔ جھوٹ نہیں بولوں گی مسٹر اشاق، میں اپنے باپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ نشا دانش ایک بار سوچ لو، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گویا میرے دل میں رحم کے جذبات پھر فنا کر رہی ہے تو۔ میں کچھ نہیں جانتی، جان لے گی، اب تو بھی سب کچھ جان لے گی۔ سنہری عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، پہلی خوشخبری تجھے سنا دوں، اگر وادی ارمناس سے تیرا حالیہ گزر ہو تو وہاں 2 انسانی ڈھانچوں کی بجائے تجھے 3 ملیں گے۔ تیسرا ڈھانچہ اناتور کا ہوگا۔ کیا؟ میں دہشت سے کانپ اٹھی۔ ہاں، اس کی کہانی بھی اسی صحرا میں ختم ہو جائے گی، اور یہی نہیں، اب تجھ سے ہمدردی کرنے والے، تیرے کام آنے والے تجھ سے پناہ مانگیں گے۔ تم اناتور کو میں نے چیخ کر کہا، مگر وہ باہر نکل گئی۔ میں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ سنو، رک جاؤ، سنو، میں نے بے تحاشا دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، لیکن باہر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سنہری عورت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ باہر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں دیر تک وہیں کھڑی پلکیں جھپکاتی رہی، پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ سب سے منحوس خبر میرے لیے یہی تھی کہ وہ پروفیسر اناتور کو ختم کر دے گا۔ اب تو عسکری کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک بار پھر میں نے اسی ہوٹل میں فون کیا، لیکن مجھے یہی جواب ملا کہ پروفیسر اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ مایوس ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ پریشان رات گزری۔ دوسری صبح مکمل تھی۔ ناشتے کے ساتھ اخبار دیکھ رہی تھی کہ ایک خبر نے مجھے متوجہ کیا۔ خاتون زبونہ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے دست راست احسان کو عمر قید کی سزا۔ پوری خبر کا لب لباب یہ تھا کہ اسکندریہ کی ایک دولت مند عورت خاتون زبونہ کو دوہرے قتل کا جرم ثابت ہونے پر خصوصی عدالت نے سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے امیر غیری اور بھتیجی ظہورہ کو اس کی جائیداد قبضے میں کرنے کے لیے گہری سازش کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ کام اس نے اپنے خاندانی غلام احسان کے ہاتھوں کروایا۔ احسان کو اس کی معاونت کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ عدالت نے خاتون زبونہ کے 2 بیٹوں اشان امیری اور فیصل امیری کو اس جرم سے ناواقف قرار دے کر باعزت بری کر دیا۔ اس خبر نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اخبار کی دوسری تمام خبریں دیکھ ڈالیں، میرے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ مہروز بدستور میری خدمت کر رہا تھا۔ وہ دن اور پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب تو سوچنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس دوران کئی بار ہوٹل فون کیا، مگر اناتور کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس رات کھانا کھا کر بستر پر پہنچی ہی تھی
کہ باہر کچھ آہٹیں محسوس ہوئی۔ ابھی سنبھل کر سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بدحواسی میں دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے مہروز پریشان سا کھڑا ہوا تھا۔ تو تم ہو نشا دانش؟ جی، میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تک تم یہاں سے قیمتی اشیاء سمیٹ کر فرار کیوں نہیں ہو گئی؟ جی، میں نے تھوک نکل کر کہا، میرا نام ظاہرہ ایمان ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس گھر کی مالک میں ہوں جس میں تم عیش سے رہ رہی ہو۔ او خاتون ظاہرہ ایمان، پروفیسر اناتور مجھے آپ کے بارے میں کہتی ہوں میری غیر موجودگی میں تم لوگوں کو یہاں قیام کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ کوئی مسافر خانہ ہے؟ یہ نہایت کمینہ پن ہے۔ تم لوگوں نے میرے ملازم کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر میرے گھر کو ہوٹل بنا دیا، اور یہ مہروز، اس کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گی۔ ظاہرہ ایمان نے مہروز کو گھورتے ہوئے کہا۔ خاتون، میرے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، کہاں ہے پروفیسر؟ ان سے میری بات کرواؤ۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ پروفیسر اپنے ہوٹل میں موجود نہیں ہے۔ بکواس کرتی ہو؟ آپ یقین کریں، میں خود ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ ہوٹل فون کر کے معلوم کر لیں، میں آپ کو نمبر دیتی ہوں۔ میں نوکر نہیں ہوں تم دونوں کی، سمجھی؟ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم لوگ یہاں کیوں داخل ہوئے ہو۔ میں چاہوں تو ابھی پولیس کو طلب کر کے تمہیں ان کے حوالے کر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر رہی۔ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لوں، یہ اندازہ لگا لوں کہ تم لوگوں نے ان 2 دنوں میں یہاں سے کیا کیا صاف کیا ہے۔ پورے تخمینے کے بعد تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، اور ساتھ ہی اس شخص کو بھی۔ اس نے مہروز کو گھورتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں خاتون، مجھے تو پروفیسر، میرے حلق سے روندھی ہوئی آواز نکلی۔ پروفیسر بھی بچ کر جائے گا کہاں؟ میں دیکھ لوں گی۔ چلو اسے اسٹور روم میں لے چلو، رات بھر اسے بند رکھوں گی۔ خدا کی پناہ، کس آرام سے میرے گھر میں قبضہ جما لیا گیا تھا۔ خاتون ظاہرہ ایمان کی اس ناراضگی کے باوجود مہروز کا رویہ مجھ سے خراب نہ ہوا، لیکن مالکہ کے حکم کی تعمیل تو اسے کرنی ہی تھی۔ چنانچہ چند لمحوں میں میری یہ آرام گاہ ایک خوبصورت بیڈ روم سے ایک بدنما اسٹور میں بدل گئی، جہاں ننگا فرش تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ چاروں طرف پردے، فرنیچر اور دوسرے کاٹ کباڑ کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میں ہراساں ننگے فرش پر بیٹھ گئی۔ ایسے شدید ذہنی جھٹکے تو اب میری تقدیر بن چکے تھے، اور سچ بات تو یہ تھی کہ اب مجھ میں حوصلہ پیدا ہو گیا تھا ان تکلیفوں کو سہنے کا۔ میں نے اس رات بہت سے اہم فیصلے کیے۔ دوسری صبح مہروز اور خاتون ظاہرہ ساتھ آئے تھے۔ خاتون ظاہرہ نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا اور میں باہر آ گئی۔ خاتون ظاہرہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ اس نے کہا، تم چاہو تو غسل کر سکتی ہو، مہروز نے ناشتہ تیار کر لیا ہے، کھلا پلا کر پولیس کے حوالے کریں گی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ رات کو مجھے پروفیسر کی حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ میرے اس سے ایسے تعلقات بالکل نہیں تھے کہ وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر قابض ہو جائے۔ آپ کے قیمتی سامان کی کیا کیفیت ہے؟ وہ اگر کم ہوتا تو میرا رویہ تمہارے ساتھ اتنا نرم نہ ہوتا۔ ویسے بھی اصل قصور پروفیسر کا ہے۔ وہ تمہارے پاس کب آئیں گے؟ پتہ نہیں۔ تم سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہ معلومات پولیس بھی کر لے گی، آپ کو وہیں پتہ چل جائے گا۔ تم مجھ پر طنز کیوں کر رہی ہو؟ خاتون ظاہرہ نے خشک لہجے میں کہا۔ نہیں خاتون ظاہرہ، یہ کہہ کر مجھے یہاں لائے تھے کہ خاتون ظاہرہ سے ان کے اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ ہم ان کے گھر میں قیام کر کے ان کی واپسی کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اس کا اظہار آپ کے ملازم نے بھی کیا۔ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گی یا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا، نہیں، میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں، لیکن پروفیسر سے ضرور بات کروں گی۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، میں نے کہا۔ بیٹھو لڑکی، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، خاتون ظاہرہ نے نرم لہجے میں کہا۔ میڈم، مصر میرا وطن نہیں ہے، میرا پتہ ذہن نشین کر لیجیے۔ اگر کبھی وہاں آنا ہوا تو براہ کرم میرے پاس ضرور آئیے گا۔ میرے گھر میں 1 درجن ملازم ہیں، اور خدا کی قسم ہر بیڈ روم آپ کے بیڈ روم سے 1000 گنا زیادہ شاندار ہے۔ آپ کے اسٹور روم میں رات گزار کر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ اس تبدیلی سے لطف آیا۔ کاش میں آپ کے وطن میں آپ کا قرض ادا کر سکتی۔ پولیس کے حوالے نہ کرنے کا شکریہ۔ میں واپس پلٹی اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ او جذباتی لڑکی، رک جاؤ۔ مہروز، اسے روکو، مہروز، اسے روکو۔ خاتون ظاہرہ مہروز کو آوازیں دینے لگی، مگر میں وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ عمارت سے باہر آ گئی۔ قاہرہ میں بھی یارو مددگار تھی۔ ایک راستے پر آگے بڑھتی رہی۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا تھا، کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت چونکی جب ایک قیمتی لمبی کار میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے کھلی چھت والی لمبی کار میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا۔ پچھلی سیٹ پر اشان امیری اور فیصل امیری بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک مسلح گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔
وہی ہے، فیصل نے چیخ کر کہا اور دونوں نیچے اتر آئے۔ ڈرائیور اور ان کا ساتھی بھی نیچے اتر آیا۔ میں نے ایک لمحے میں خطرہ بھانپ لیا، چنانچہ میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور بے تحاشا دوڑ پڑی۔ دوڑو، نکل کر نہ جانے پائے۔